لوگ تیار کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ مزدوری کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. اگر آپ دیکھیں گے آج کے دور میں تو مزدور سازی بنانے مزدوری کرنے کے لیے لوگ تیار کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگ لیڈر بننے کے لیے یہاں پر آئے. ہم اس قوم کو, اس ملک کو, اس دنیا کو ایک نئی راہ دکھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ نئی راہ دکھانے والے لوگ ہمارے پرائمری کلاسز میں تیار ہونا بہت ضروری ہے. تو جیسے کہ کہا گیا کہ لرننگ ٹو لرن 21st سینچری اسکلس, لرننگ اسکلس, اس کو ایک ٹیچر کو بہت باریکی سے سمجھنا پڑے گا. روٹ لرننگ کو چھوڑنا پڑے گا, رٹا رٹائے کو چھوڑنا پڑے گا. بولیں لرننگ ٹو لرن, یہ انڈیپینڈنٹ لرنر بنانا پڑے گا کہ آج کے دور میں قیادت کر سکیں بچے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قیادت کرنا, پریزنٹیشن کرنا یہ بڑی جماعتوں کے بچوں کے لیے ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ, یہ ساری چیزیں ہم پہلی جماعت کی کلاس روم میں بھی ہم رائج کر سکتے ہیں. تو وقت کی چٹھی تو مجھے آ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوالٹی کانشیسنس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا ہے, اور آگے بھی اس پہ دوسرے بھی مقرر اس پر بات کریں گے. تو جب تک ہم بیدار نہیں رہیں گے ہم اپنے اندر کوالٹی کو نہیں پیدا کر سکتے. تو اپنے آپ کو سمجھیے, پھر اپنے طلباء کو سمجھیے, تبھی جا کے آپ کلاس روم میں اچھا کام کر سکتے ہیں. اس موقع سے مجھے یہاں بولنے دیا گیا, میں آپ تمام کا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ محترم. اب ہمارے اگلے شروع پرنسپل انجمن اسلام احمد سیلر اردو. السلام علیکم. جماعت اسلامی ہند, ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی صاحب, امیر حلقہ محترم الیاس فلاحی صاحب اور دیگر شرکا, یہ ٹیچرز کنونشن کا جو انفارمیشن بروچر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پہلا صفحہ ہے اس کی سب سے آخری سطر جو ہے اس پہ کیمپ جو ہے صرف اردو میڈیم کے اساتذہ کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میری ناقص سمجھ یہ ہے, دیکھیے روشنی آ گئی, میں صحیح کہہ رہا ہوں, کہ پوری ریاست میں اردو میڈیم اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ سے زیادہ مظلوم کمیونٹی اور کوئی نہیں. کیونکہ جس طریقے سے اور جس تیزی سے ہم ایک الگ دوڑ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کا ادراک شاید جتنا کلاس میں پڑھانے والے ٹیچر کو ہے اتنا کسی کو بھی نہیں. سب سے پہلے تو ایک ہم اردو اسکول ہونے کی وجہ سے ایک خاص گروپ سوسائٹی کا جو ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں. میں چونکہ بامبے سے ہوں تو میری زیادہ تر میرا جو بھی تجربہ ہے, جو بھی معلومات ہے وہ اس حلقے سے اور وہاں کے مناسبت سے ہے. ہو سکتا ہے یہاں سے میچ نہ کھائے, لیکن پھر بھی اوور آل جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر سیٹ آف سوسائٹی سے ہم ڈیل کرتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ طلبہ کی روزانہ حاضری کا ہے. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ والدین کا ہے. اس کے بعد نصاب کا ہے, اس کے بعد بورڈ کا ہے, اس کے بعد یوڈائز پورٹل کا ہے, اور سب سے آخر میں انتظامیہ کا ہے. تو یہ سارے مسائل سے جوجھ کر اگر ہم کچھ اپنے وقت کو فارغ کر پائے تو شاید ہم ان چیزوں پر غور کریں جن چیزوں کو یہاں پر کوالٹی کانشیسنس کے عنوان سے ہم جمع ہوئے. میں اپنی بات کو اور آسان کروں گا. میرے پیشرو مقرر ڈاکٹر بدر صاحب نے ایک بات کہی کہ گورنمنٹ آف مہاراشٹر جو ہے اس قسم کا ایک فارمیٹ لانا چاہ رہی ہے جس میں تھرڈ پارٹی سے اسکول آڈٹ کی جائے گی, اور وہ اسکول آڈٹ کی بنیاد پر آپ کو گریڈ دیا جائے گا, O+, A+ وغیرہ, اور اس کے حساب سے آپ کی مینیجنگ ہوگی, اس کے حساب سے آپ کو آبزرو کیا جائے گا. یہ چونکہ بامبے میں بہت جلدی سے یہ چیزیں آ جا رہی ہیں, اس لیے ہمارے پاس میں یہ ہے شاید دسمبر میں یا جنوری میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو. لیکن اس کا جو فارمیٹ ہے 6 فارمیٹس ہیں, اور ہر فارمیٹ میں 4 سے لے کے 12 تک کے صفحات ہیں. اگر ہم ان صفحات کا مطالعہ کریں کہ اس میں کون کون سی کیٹیگری میں ٹیچر کو, اس کے نصاب کو, اس کے پڑھانے کے طریقے کو, اسکول کو جانچا جائے گا, پرکھا جائے گا, تو شاید پورے جو ہمارے 230 دن ہیں تعلیمی سال کے جو ملتے ہیں ہم کو, اس میں شاید ہم ایک دن بھی بچوں کو پڑھا نہ سکیں.
کیونکہ اتنی فارمیلٹیز ہیں اس میں, اتنے کام اس میں دیے گئے ہیں, اتنی چیزوں کا اندراج ہے, اتنی چیزوں کو ہم کو اس میں مینشن کرنا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے کلاس میں جانے کے بعد سے لے کے کلاس سے نکلنے تک شاید وہ انہی جزیات میں الجھا رہے گا, اور جو اس کا مین کام ہے, اہم کام ہے, وہ اس تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا, اب یہ اس بیچارے کی سمجھ پر ہے. تو بہرحال یہ سارے حالات ہیں, یہ سارے حالات ہیں, اور ان حالات سے نبرد آزما ہو کر ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جیسے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, کرکٹ میں ایک آدمی بیٹنگ کر رہا ہے, ایک آدمی بالنگ کر رہا ہے, اس کے 11 فیلڈر اس کی فیلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی بالنگ کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ بیٹسمین آؤٹ ہو جائے یا وہ کم از کم رن نہ بنا پائے, اور اتنے 11 فیلڈرز کو چکما دے کر اس بالر کی تیز رفتار گھومتی ہوئی گیند پر اپنے مطلب کا یا اپنی پسند کا شاٹ لگا لینا, یہ بیٹسمین کا کمال ہے. اور آج کی تاریخ میں وہی رول ہمیں ایز اے ٹیچر ادا کرنا ہے. یہ سارے حالات جو میں نے بتائے نا, نصاب, بورڈ, انتظامیہ, ٹیچر, یوڈائز پورٹل, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب فیلڈرز ہیں, یہ سب فیلڈرز ہیں. اور حکومت گیند باز ہے جو کہاں اپنی گیند کو کہاں سوئنگ کرے گی آپ کو نہیں پتہ, کہاں سوئنگ ہو جائے گی آپ کو نہیں پتہ ہے. اور ان ساری مہارتوں کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر اپنی پسند کا چوکا یا چھکا مار دینا, یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہم اس کوالٹی کو حاصل کرنے کے تھوڑا قریب ہو جائیں جس کا معیار ہم نے خود اپنے لیے متعین کیا ہوا ہے. یہ تبدیلی کی رفتار ہے, یہ تبدیلی کی رفتار ہے. محترم صدر صاحب نے کہا کہ ہم اساتذہ ایسے بچوں کو, جن بچوں نے ابھی دنیا کو اس ڈھنگ سے نہیں دیکھا جس ڈھنگ سے ہم دیکھ رہے ہیں, آنے والے 15 سال, آنے والے 20 سال, آنے والے 25 سال کے لیے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. کیا ہوگی کوالٹی ہم نہیں جانتے. ایلون مسک جو ماہر وہ کاروباری ہے, اس نے ابھی ریسنٹلی اپنے انٹرویو میں کہا کہ 2027 میں چیٹ جی پی ٹی کا جو ورژن آ رہا ہے وہ موجودہ اے آئی ٹولز کو ایسے کھا جائے گا جیسے موبائل پیجر کو کھا گیا. پیجر آیا اور آیا آتے آتے ہی ختم بھی ہو گیا, اس کی جگہ موبائل نے لی, اور موبائل آج ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی شکل میں موجود ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بس مشکل سے 1-1.5 سال 2 سال کی بات ہے کہ یہ ایسے ورژنس اس میں آ جائیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں یہ آلہ لے کر گھومنے کی ضرورت نہ پڑے. ہو سکتا ہے وہ چشمے کی طرح, گھڑی کی طرح, قلم کی طرح ہمارے جسم کے کسی ایک کا حصہ بنا کر ہمارے اندر ڈال دیا جائے. اور یہ دجالیت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے, بہت تیزی سے دنیا اس طرف جا رہی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک گولڈن ٹرائنگل ہے, ایک سنہرا مثلث ہے جس کا ایک حصہ ہم خود ہیں, ایک حصہ بچہ ہے, اور ایک حصہ جو ہے بچے کو اس کی تمام تر کمزوریاں, سماجی, معاشی, ذہنی, سب اس کے باوجود اس کو کم از کم اتنا آگے لے کر آنا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو درست طریقے سے کر سکے. جو بھی وہ کام کرے اچھا کرے, اعلیٰ کرے, پرفیکٹ کرے, بالکل پرفیکٹ کرے. یہ بات دہرائی گئی, میں نقل کر رہا ہوں کہ ذبح کرنے کا بھی کام جو ہے وہ پرفیکٹلی کرنے کا حکم دیا گیا. تو ہم بچے کو اس لیول تک لے کر آئیں کہ وہ اس کو پرفیکٹ کر لے. ابھی 40 بچوں کی ایک کلاس ہے, ایک 40 بچوں کی کلاس میں 10 بچے جو ہیں آئی ایس ہو جائیں, 10 بچے آئی آئی ٹی این ہو جائیں, 10 بچے جو ہیں میڈیکل میں ماسٹر لے لیں, اور باقی کے 10 بچے ایم بی اے کر لیں, تو پھر کاروبار کون کرے گا؟ کھیتی کسانی کون کرے گا؟ پھل کون فروخت کرے گا؟ رکشہ کون چلائے گا؟ یہ سارے سماج کے مختلف حصے ہیں. سماج کو جتنی ڈاکٹر اور انجینئر کی اور آئی آئی ٹی اینس کی ضرورت ہے, اتنی ہی اس کو دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے. اگر ہمارا تعلیمی معیار, اگر ہمارا کوالٹی اور اس کے تئیں ہمارا کانشیس بیدار ہے, اور ہم اس کو اس نہج پر لے جا کر دیکھتے ہیں, تو بھلے وہ بچہ آگے چل کے 10ویں 12ویں کرنے کے بعد, گریجویشن کرنے کے بعد جو بھی کام کرے گا وہ پرفیکٹ کرے گا, اور اس کے نزدیک دین ہی نہیں بلکہ آخرت بھی غالب رہے گی. اگر ہم اس طریقے سے ہم آگے اس کو لے کر چلتے ہیں تو میرے خیال سے ہم کوالٹی کے کسی درجے پر یا کوالٹی کے کسی معیار پر ہونے کے لیے پہنچ سکتے ہیں. جس طریقے سے جو مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں, ان کا اگر کوئی پروڈکٹ فلاپ ہو جائے, جیسے کوئی گاڑی کمپنی نے نکالی, فلاپ ہو گئی, نہیں چلی مارکیٹ میں, صابن آیا نہیں چلا,
تو اس چیز کو, اس پروڈکٹ کو بازار سے واپس لا کر اس میں درستی کر کے اس کو دوبارہ ہم بھیج سکتے ہیں, ہے نا, اس کو دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک طالب علم بگڑ گیا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس کو بھائی یہ برابر کام نہیں کر رہے ہیں, ان کو ذرا واپس اسکول بھیجو یا ان کو واپس اسکول لے جاؤ؟ نہیں پاسبل ہے. ہمارے پاس وہی 5 سال 10 سال 8 سال کا جو وقفہ ہے اس کا اسکولنگ پیریڈ, اور اس کا اسکولنگ پیریڈ اس کا پورا زندگی کا آنے والا مرحلہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر ہم نے اس کو ٹچ کر دیا, اس میں اس کو اتنی سمجھ دے دی کہ وہ اپنے آنے والے تمام مراحل میں اس شعور کو زندہ رکھے جس شعور کے تحت انسان کی تخلیق کی گئی, جس شعور کے تحت اس کو دنیا میں بھیجا گیا اور جس کار نبوت کو لے کر وہ آیا ہے, تو میرے خیال سے وہ بچہ جیتا جاگتا انسان بھی رہے گا اور آنے والے اپنے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور آنے والی نسلوں کو بھی اچھا تاثر دے گا. ایشورنس جو ہے, کوالٹی ایشورنس جو ہے, وہ ہم اپنی اسکول کا معیار بنائیں. ہماری کوالٹی ایشورنس جو ہے ہم اس کو اپنی اسکول کا معیار بنائیں, اس کو ایک ایسے سانچے میں ڈالیں, اور یہ صرف آپ کا ہیڈ ماسٹر, آپ کا ٹیچر, آپ دونوں مل کر سکتے ہیں. انتظامیہ اوپر سے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے یا اور کوئی چیز آپ کو فراہم کر سکتا ہے, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور کوئی چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن جب تک آپ کا ہیڈ ماسٹر, آپ کا ٹیچر جو بچوں سے 1 to 1 مخاطب ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو مانے رکھا ہے, آپ لوگوں نے اس چیز کو پلان کر کے رکھا ہے, تو ہر اس چیز کو آپ پیچھے چھوڑ کر, پیچھے ہٹا کر اس بچے کے لیے جو زیادہ فائدے مند چیزیں ہیں اس کو آپ لے کر چل سکتے ہیں. ہمارا رزلٹ جو ہے کوالٹی وائز بھی اچھا ہوگا اور کوانٹٹی وائز بھی اچھا ہوگا. ہم کوالٹی کا بھی ایشورنس دیں گے اور کوانٹٹی کا بھی ایشورنس دیں گے. ہم بہت پچھڑی ہوئی قوم ہے, اس بارے میں بہت سارے بیانات ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, پہلے بھی ہوئی, لیکن اب جو ہے ہم کو کم از کم ایک سطح پر یا آج ہی سے اس بات کو ہم طے کر لیں کہ ہمارے اسکول میں آنے والا بچہ ایک اچھا شہری بنے گا اور اچھا مسلمان بنے گا اور اچھے ویلیوز کو لے کر یہاں سے جائے گا. اب یہ اس کی اپنی ذہنی صلاحیت پر ہے کہ وہ آگے کس شعبے میں پڑھائی کرے, کس شعبے میں کام کریں, لیکن کم از کم بنیادی طور پر لرننگ ٹو بی کا جو فارمولا ہے وہ اس اسکول میں پورا ہوگا اور اس کو بچے کو آنے والی زندگی میں مکمل انسان بنا کر جو ہے کارآمد اس کے لیے وہ کام کرے گا. آگے میرے پاس چیزیں اور ہیں لیکن میں وقت کی تنگی کا شکار ہوں اور میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کیونکہ اور بھی مقررین ہیں. پہلے بھی کوالٹی کانشیسنس پہ بات ہوئی ہے. اس بات کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ محترم. ہمارے آخری شرکا ہیں جناب پروفیسر سید جاوید سائنس اینڈ کامرس پونا. جناب پروفیسر سید جاوید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر جماعت, امیر حلقہ اور ڈائس پر تشریف فرما یہ مذاکرے میں میں 3rd پارٹیسپینٹ ہوں اور میرا بھی ٹاپک وہی ہے کوالٹی کانشیسنس اور ہماری ضرورت. دراصل کوالٹی کانشیسنس کی جو تھیوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیچرز ہیں اور ہمارا کام بچوں میں تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہے. تو کوالٹی کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پاورفل مائنڈ سیٹ. یہ ایک بہت ہی پاورفل ذہنیت کا نام ہے جو ایکسلنس کے پرسوٹ میں کام کرتی ہے. یعنی وہ اگر وہ گڈ ہے تو وہ بیٹر کی طرف جائے گا, اگر وہ بیٹر ہے تو بیسٹ کی طرف اس کی جرنی رہے گی. یعنی یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو مسلسل بہتر کی طرف گامزن رکھتی ہے. اگر اس وقت ہمیں اگر 2 زبانیں آتی ہیں تو تیسری زبان کو سیکھنے کا جو مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کوالٹی کانشیسنس سے شروع ہوتا ہے. یعنی مسلسل ڈیولپمنٹ کرنا, ہر چیز میں بہتر سے بہتر کی طرف چلنے کا نام کوالٹی کانشیسنس ہے. اور اس شعور کو یعنی معیار کے اس شعور کو زندہ رکھنا ہماری پہلی ضرورت ہے. اگر ہم معیار کے شعور کو زندہ نہیں رکھ پائیں گے تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. اور ابھی جتنی سارے باتیں ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جن سے پالا ہے وہ جین زی ہے, جنریشن زی جسے کہا جاتا ہے, یا الفا جین ہے, یہ ہم سے بہت پار بچے ہیں.
اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ نہیں چل پائے تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ کہلائیں گے. دوسرے دن ہوگا ایسا کہ بچہ ہم سے بہتر نالج لے کر آتا ہے اور وہ پھر ہماری غلطیاں نکالتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہماری اس ماحول میں ٹیچرز کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. تو یہ جو کوالٹی کانشیسنیس ہے اس میں 3 A's کا استعمال ہوتا ہے, 3 A's. اس میں ایک ہے اویئرنیس, ایٹیٹیوڈ اینڈ ایکشن. اویئرنیس, آگاہی ہونا کہ میں کیا ہوں, اس وقت میری پوزیشن کیا ہے, میں کتنے پانی میں ہوں, یا میرے بچے کس پوزیشن میں ہیں. میں اپنے آپ کو یا اپنے انسٹیٹیوٹ کو یا اپنے بچوں کو 1-2 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ آبجیکٹیوز ہمارے سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ روزانہ اسکول آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوالٹی کانشیسنیس ہمارے اندر کم یا نہیں کے برابر ہے. تو کوالٹی کانشیسنیس میں ڈیولپمنٹ, امپروومنٹ, وہ بھی مسلسل طریقے سے ہوتا رہنا, یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے. دوسرا جو اس میں جو اویئرنیس کی بات ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ سے آگاہ ہونا کہ مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا ہے, اور مجھے کیا آنا چاہیے اور کیا نہیں بھی آنا چاہیے. یہ سب چیزوں کا ادراک انسان کو ہونا چاہیے. پھر وہ اپنے بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ یہ جانے کہ میرے بچوں میں کیا صلاحیتیں ہیں, ان کو کیا آتا ہے, ان کو کیا نہیں آتا ہے, ان کو کیا آنا چاہیے. ساری چیزوں کا ادراک ایک ٹیچر کو ہونا چاہیے. تو وہ پھر اپنے جب آبجیکٹیو سیٹ کرے گا تو اس کو پلان کرنے میں آسانی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ یعنی یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے. اس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا بڑا رول ہے. یعنی ان سارے مسائل کے باوجود مجھے اپنا کام کرنا ہے, گیٹنگ ورک ڈن. کام تو ایٹ اینی کاسٹ ہونا چاہیے. جیسے سر نے کہا کہ پروڈکٹ اگر مارکیٹ میں خراب آ گیا تو ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, پھر مارکیٹ میں اور بھیج سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. آپ کا بچہ اگر خراب ہو گیا مطلب وہ خراب ہو گیا, پھر وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ بن کے آپ کو ملے گا بعد میں. تو ہم اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد اگر وہ مارکیٹ میں آپ سے ملے تو وہ کیسے آپ ان سے ملنا چاہیں گے یا آپ ان کو کیا دیکھنا چاہیں گے, یہ آپ کو آنا چاہیے. تو ایٹیٹیوڈ میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ مثبت ہو, پازیٹیو ہو. حالات خراب ہے, حالات کا رونا رونا, مینجمنٹ کا رونا رونا اور مسائل گنتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ ہمارا پازیٹیو ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایکشن پلان ہونا چاہیے. جو 3rd A ہے یہ ایکشن کا A ہے کہ ہم کو ادراک ہے کہ ہم کیا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے. دوسرا ہم کو معلوم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. تو پھر ایکشن میں کیا ہونا, تو پھر ہم کو ایکشن موڈ میں آنا چاہیے. اور وہ ہے کہ پریکٹس اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ. کیا ایکشن ہو کہ پریکٹس ہم لوگ کرتے رہے, ہم لوگ نئی نئی چیز سیکھتے رہے, نئی چیزیں بچوں کو سکھاتے رہے اور پھر ان کو پریکٹس بھی کراتے رہے. اور بچوں سے پھر جو تیسری چیز اس میں آتی ہے وہ ہوتی ہے فیڈ بیک لینا. یہ ایکشن میں کہ پریکٹس کرے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو اور پھر فیڈ بیک بھی لیا جائے کہ کیا ہم صحیح دشا میں یا ہم صحیح سمت میں ہمارے سفر گامزن ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی مسٹیک ہے, کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. دراصل یہ جو تھیوری ہے کوالٹی کانشیسنیس کی, یہ جاپانیز تھیوری سے اس کا تعلق ہے. ایک کیزن تھیوری ہے جس کو بولتے ہیں کہ گڈ چینج, کے مطلب گڈ اور زین مطلب چینج. کیزن تھیوری سے یہ آئی. اس میں اور بھی بہت ساری تھیوریز ہے, بہت ساری فلاسفیز ہے جس نے اس کو امپیکٹ کیا. اس میں ایک ہے پلان, ڈو, چیک, ایکٹ. PDCA, پلان, ڈو, پھر چیک اور پھر ایکٹ. اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پلان غلط ہو گیا یا مثبت جو ڈیزائریبل ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس کو چیک کرے, پھر اس میں امپروو کرے, پھر اس میں ایکٹ کرے. اس طرح سے یہ سائیکل چلتی رہے گی. جو اس میں اور جو تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف فلاسفی آف مائنڈفلنس, یعنی پریزنس آف مائنڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی کام ہم آٹو موشن میں نہ کریں یا آٹو پائلٹ موڈ میں نہ چل جائے. ہم اس میں ایسا نہ ہو کہ بس روزانہ بیل بجتی ہے, ہم داخل ہوتے ہیں, بیل بجتی ہے, ہم نکلتے ہیں, یہ ایک روٹین بن چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہت شعور سے کلاس میں جائیں, ہم آبجیکٹیو کے ساتھ کلاس میں جائیں,
اور ہم بچوں سے کیا اس کلاس کے بعد ان میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چینج دیکھ کر ہم لوگ واپس آئے. تو یہ ایک مسلسل پروسیس ہوگا جس سے ہم لوگ بہتر رزلٹس کی امید کر سکتے ہیں. اب اس میں کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم لوگ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، خاص طور سے جو جونیئر کالج لیول پر ہے، کہ یہ ہم کو معلوم ہے کہ جو بچہ 11th 12th میں آتا ہے یہ اس کی لائف کا بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں سے بچہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جاتا ہے، یہاں اس کے اسپریشنز ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ایکسلنٹ ہوتے ہیں وہ ایکسل کرتے چلے جاتے، جو بچے پیچھے رہتے وہ پھر اور پیچھے ہوتے، ریسیڈ ہوتے چلے جاتے. یعنی ایک بچہ جو 10th میں اچھے رزلٹس لے کے آیا تھا وہ ہوتا ہے کہ 12th میں آنے کے بعد اس کے معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہت الگ الگ چیزیں اس پہ ایفیکٹ کرتی ہے. تو اس میں اس کی ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، وہ ایک ٹین ایجر ہوتا ہے نا. اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو ایج ہوتی ہے وہ اسٹرام اینڈ اسٹریس کی ایج ہوتی ہے. اس میں بچہ بہت الگ الگ حالات سے گزرتا ہے، اس کے ڈیولپمنٹس، اس کے جسمانی، سائیکولوجیکل کئی سارے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں. کچھ بچے بہت روڈ ہوتے ہیں، وہ آپ سے بہت زیادہ بگڑ کر بھی بات کرتے ہیں، کئی سارے تجربات ہم کو ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر دیکھیے کہ اگر ہم ایک والد ہے یا ہم ایک والدہ ہے تو ہم اپنے بچوں سے کیسا ڈیل کرتے ہیں، ویسے ہی ان بچوں سے ڈیل کرنا چاہیے. آپ ان سے محبت سے، اگر ان کو آپ کچھ محبت والی سزا بھی دیں گے نا تو وہ برداشت کریں گے. لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ کوئی غلط رہا اور آپ نے ان کو اچھی بات بھی کہی تو ان کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل وتھ می. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں. لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود ٹیچر کو تو بہرحال اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیچرز ہیں، ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ کسی ٹیچر کی وجہ سے. تو کیوں نہ ہو کہ ایسا کہ ہمارے بھی بچے ہماری وجہ سے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں کہ 12th میں بچے پھر الگ الگ اسٹریمز میں جاتے ہیں، ان کے اسپریشنز ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بچے ناکام بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو حوصلہ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. اس میں جو ایکسلنس کی جو بات ہے، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کام ہمارا بہت بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پرفیکٹ تو میں نہیں کہوں گا، پرفیکٹ تو بڑی بات ہوتی ہے نا. اگر ہم لوگ اس مائنڈ سے کام کریں کہ ہمارا آنے والا ہر دن بہتر دن ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہر طرح کی چیزوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے بولنے میں، ہماری صحت میں، ہمارے چلنے میں، ہماری ٹیچنگ میں، ہمارے بچوں میں بہتر ہی ہوتی جائے گی. تو یہ اگر مائنڈ سیٹ ہمارا ہو کہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم لوگ چلنا چاہیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کوالٹی کانشسنس کا شعور، یا اس کو کہتے ہیں کہ معیار کا شعور ہمارے اندر جاگ جائے، تو آپ کی آنے والی جتنی بھی جرنی ہوگی، بچوں کی ہوگی، آپ کی ہوگی، ایک بہترین جرنی ہو سکتی ہے. اور ہم جو پریزنٹ سچویشن میں جو چیلنجز ہم کو درپیش ہے کہ اس کا بھی ہم لوگ مقابلہ کر پائیں گے. یہ چیلنجز اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یہ چیلنجز کو مشکل بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال کام تو ہم کو کرنا ہے اور امت کی خیر خواہی کا کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ محترم. یہ ہمارے تینوں شرکا تھے جو مذاکرے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار اس عنوان کے تحت انہوں نے کیا، کوالٹی کانشیسنس اور ہماری ضروریات. ابھی صدارتی خطبے اور خطاب کے لیے دعوت دی جاتی ہے جناب ڈاکٹر شیخ عظیم الدین صاحب، فارمر ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ. جناب شیخ عظیم الدین صاحب. السلام علیکم. محترم امیر جماعت اسلامی ہند، محترم امیر حلقہ مہاراشٹر، آج کے اس ٹیچر کنونشن میں بحیثیت ایکسپرٹس ذمہ داری نبھانے والے اصحاب، اور خاص طور پر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس، اب میں کن الفاظ میں آپ کو پکاروں؟ اگر میں شاعر ہوتا تو پہلے غزل پڑھتا، پھر بعد میں اپنی تقریر کرتا. آپ لوگ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں اور اتنے اٹینٹیو بیٹھے ہیں کہ مجھے آپ پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ آپ میں سے کئی لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں اور بارش کی صحبت بھی اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا اٹینشن، آپ کا اویئرنیس یہ بتاتا ہے کہ یو آر دا کریم آف آور ٹیچنگ سوسائٹی. تو جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے بہت کام کے لوگ ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں. ایسے سامع آڈینس
بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں الحمدللہ. بہت اچھے عنوان پر مذاکرہ طے ہوا, کوالٹی کانشسنس, شعور خوبی, اپنے فن میں خوبی, اپنی تدریس میں خوبی. آپ اگر دیکھیں گے, آپ جن لوگوں سے کام لیتے ہیں, مثال کے طور پر ٹیلر, آپ بہت اچھے ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, آپ ایسے آدمی کے پاس نہیں جاتے جو آپ کا سوٹ بگاڑ دے, بلکہ آپ ایسے آدمی کے پاس جاتے جو آپ کو بہترین تخلیق کر کے دے. آپ سارے معاملات میں دیکھیے, آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جس کے پاس لال لائٹ لگے ہوئے ہیں, ایک مردہ مرا تو ایک لال لائٹ, سب لال لائٹیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. نہیں, آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو اچھا سرجن ہے, جو اچھا فزیشین ہے, جو نالجیبل ہے, جو کمپیٹنٹ ہے. زندگی کے سارے معاملات میں آپ کوالٹی چاہتے ہیں. ہمارے بھائی خواجہ معین الدین صاحب ایکسپرٹ ہیں وہ ڈائٹ میں, ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. ہم نے خاص طور پر ان کو بلایا اور انہوں نے بالکل درست نفس پکڑی. اویئرنیس, ہم کو اپنی کوالٹی کا اویئر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم کو تیار کیا گیا. ڈپلومہ ان ایجوکیشن ڈی ایڈ, بیچلر آف ایجوکیشن. آپ کو کس طریقے سے نہیں تیار کیا گیا. ایجوکیشنل فلاسفی کے ذریعے آپ کو مقاصد تعلیم سے واقف کیا گیا. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ذریعے ان مقاصد کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ آپ کو بتایا گیا. میتھڈالوجی آف ٹیچنگ کے ذریعے تدریس کے مختلف طریقے آپ کو بتائے گئے. لیکن کلاس میں جانے کے بعد وہی لکیر کا فقیر طریقہ, چاک اینڈ ٹاک میتھڈ. ارے اسٹوڈنٹس بور ہو جاتے اس طریقے سے. وہ ٹیچر پسند نہیں کیا جاتا جو صرف چاک ٹاک سے کام کرتا. پھر انوویٹو میتھڈس آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے کئی میتھڈس ہیں, آپ کو معلوم ہے وہ میتھڈس کیا ہیں. تھینک یو. اور اس کو کیا کروں؟ انہوں نے میرا ایک ہاتھ توڑ دیا. ٹیچنگ کے جو مختلف میتھڈس ہیں, پارٹیسپیٹری میتھڈ ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں نوجوانوں کا سب سے پسندیدہ میتھڈ وہ ہے کہ ٹیچنگ میں ٹیچر ہم کو پارٹیسپیٹ کرے. ہم کرتے ہی نہیں. کیوں؟ ہم کو فکر پڑی رہتی ہے سلیبس کمپلیٹ کرنے کی. ارے سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا, مقاصد حاصل ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے 50 سال پورے ہو گئے ہیں تدریس میں, الحمدللہ ابھی حیات ہوں اور ایکٹیو ہوں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹ شاعر ہیں, ادیب ہیں, افسانہ نگار ہیں, پولیٹیشین ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, فارن لینڈس میں گئے ہوئے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, ٹرکی, انڈونیشیا, گلف. جب ہم سے ملتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ارے یار تم شاعری کیسے کرتے؟ ارے سر آپ نے سکھایا. ارے ہم کو شعر پڑھنا نہیں آتا, ہم نے کہاں سکھایا بھائی. اردو کے ٹیچر نے محنت کی کیا؟ ہرگز نہیں. آپ اردو کے ٹیچرز کو دیکھ لیجئے, بچوں کو مضمون نویسی نہیں سکھاتے. وہ شعر سے کیسے اس کا استحسان کرنا چاہیے, اپریسیشن نہیں سکھاتے. پھر بس غزل پوری کر دی, سبق پڑھا دیے. سبق پڑھانے کی چیز تھوڑی ہے, اس زبان سکھانے کی چیز ہے. لینگویج از ٹو بی لرن تھرو دا لیسن. انگلش کا ٹیچر وہ سبق کا ترجمہ کر کے سناتا. ارے ترجمے کا میتھڈ غلط میتھڈ ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹیچ انگلش, ٹیچ ان انگلش. انگلش کو انگلش میں ہی سکھایا جا سکتا ہے. میرے ایک دوست تھے شریف الحسن صدیقی پربنی, مراٹھی ٹیچر تھے. وہ انہوں نے کبھی مراٹھی کے سوا کسی اور زبان میں مراٹھی کو مراٹھی میں پڑھایا. بچوں کو وہ اپلیکیشن لکھانا سکھاتے تھے, ٹی سی کے لیے بچے مراٹھی میں اپلیکیشن دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اردو کے ٹیچر نے سکھایا, نہ انگریزی کے ٹیچر نے نہیں سکھایا. انگریزی کا ٹیچر کون تھا؟ یہ خاکسار. کیوں؟ بچے سیکھتے ہی نہیں تھے. وہ ان کو جو سکھا دیا گیا مراٹھی کا مراٹھی میں. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سر بھی کہلانا پسند نہیں کرتے تھے. بچے ان کو گرو جی بولتے تھے, گرو جی. کیا ڈیوشن ہے ایک آدمی کا اپنے سبجیکٹ میں. ہم ٹیوشنس لیتے تھے, ہم کو پیسے کی ضرورت تھی, ہم ٹیوشن لیتے تھے, گرامر پڑھاتے تھے. انہوں نے کبھی ٹیوشن نہیں لیا. کیوں؟ जेव्हा पर्यंत सिद्दीकी जिवंत आहे तुम्हाला ट्यूशनची गरज नहीं. क्या जुमला है साहब, मोतियों में तोलने के काबिल. बच्चे तड़प जाते थे लेकिन उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं लिया.
یہ کوالٹی ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے. اپنے مضمون میں مہارت, آپ کو بتایا گیا. مضمون کو طلباء تک پہنچانے کے مختلف طریقے, طلباء کو سمجھنا, ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنا, ان کو برابری کا برتاؤ کرنا. میرا بیٹا ہے BBA 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے مولانا, جس دن جاتا ٹیچر سے جھگڑے کر کے آتا, جس دن جاتا ٹیچر سے جھگڑے کر کے آتا. ارے کیوں رے بھائی, کچھ بھی بولتے بولے. اب سب موبائل دیکھ رہے, میں بھی موبائل دیکھا تو کیا دیکھ رہا رے, بولے وہ دکھ رہا نہیں کیا رے. ارے استاد کو دکھ رہا نہیں کیا رے, انہیں کہیں کو بولا, بولے میرے کو جوان آدمی ہے, ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے نا بھائی. تو باہر جا, پھوکٹ نہیں پڑا, بولے فیس دیتا میں. اب وہ منا بھائی MBBS تھا نا, منا بھائی نے سب کو سکھا دیے, ارے فیس دیے لائے, کہیں کو جائے گا باہر. تو بچوں کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے آپ, سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ ریسپیکٹ فرام دیم. ریسپیکٹ از گیون اینڈ ریسپیکٹ از ٹیکن. پھر آپ کے سبجیکٹ کے اندر یہ جو ہمارے سید جاوید صاحب نے بتایا, اویئرنیس, ایٹیٹیوڈ وغیرہ, آپ کو سبجیکٹ کی گہرائی سے معلومات ہونا چاہیے. اتنی پیاری حدیث پیش کی ہمارے امیر جماعت نے صبح, ان اللہ کتب الاحسان اللہ کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کوالٹی لکھ دی. احسان حسن سے, حسن کے معنی ہینڈسم, وجیح, بہترین. حسن سے تو حسین بنا. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. جب تم جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. مطلب یہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو, اور آپ بچوں کو جا کے تکلیف دیتے. ایک ٹیچر ہے ہمارے کالج میں, B.Ed کالج میں تھے, ان کا نام تو میں نہیں لیتا, لیکن بچوں نے ان کا نام رکھ دیے تھے جھنڈو بام. اب میں نے ذہن پر بہت زور دیا, یار یہ جھنڈو بام کیا ہے. پھر ایک بچے کو کانفیڈنس پہ لے کے میں نے پوچھا, میں بولا بھائی میں کسی کو نہیں بولتا, تم میرے کو بول دے. نہیں, بولے سر تم بولتے, بولے تمہارا منہ کھلا ہے. بولے میں نے کہا میں نہیں بولتا بھائی تو بول. اچھا بولے سر وہ اتنا بور کرتے جی سر. بولے ان کا پیریڈ ہوا نا تو جھنڈو بام لگایا تو سر درد کم ہوتا. اب آپ اندازہ کیجئے ایک ٹیچر کی یہ کیفیت ہے بچوں کے پاس. جھنڈو بام, وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے. تو ٹیچر کے اندر کمپیٹنس ہونا چاہیے. اپنے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے کیسے پڑھائیں. گرامر پڑھانا ہے, آپ میتھڈیکل پڑھائیے, کیسے نہیں آتی بچوں کو انگریزی. میتھمیٹکس پڑھائیے, کیسے نہیں بچے یاد رکھتے. ہمارے ٹیچر تھے سائنس کالج ناندیڑ میں, دیش پانڈے صاحب, ہی واز وائس پرنسپل. وہ ہم کو کیمسٹری پڑھاتے تھے. وہ کیمسٹری پڑھاتے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے کی پوائنٹس بلیک بورڈ پر ایسے لکھتے تھے کہ پورا چیپٹر ہم کو یاد ہو جاتا تھا. پریپریشن آف ایسیٹیلین, پریپریشن آف ادر تھنگس. کوئی میٹل پڑھا رہے ہیں, کیا ٹیچرس تھے. ہم نے جب 70, 72, 73 میں سائنس کالج ناندیڑ میں پڑھا, آل ٹیچرس ویر فرام ساؤتھ انڈیا, ایک سے ایک قابل. آج ان کی یاد آتی, روتے ہیں ہم ان کی یاد کر کے. ہم نے کبھی ان کو اجی سے ارے نہیں کہا, اس لیے کہ وہ اپنا کام بہت کانفیڈنس سے کرتے تھے. ان کو اپنی خود کی عزت تھی ان کے پاس, سیلف اسٹیم. ٹیچر کے اندر ایک چیز کیا ہونا چاہیے, سیلف اسٹیم. ہمارے پاس ایک نیا ٹیچر اپوائنٹ ہوا, میں تو ٹیوشن لیتا تھا. ٹیوشن میں ایک ایڈوکیٹ صاحب کا بیٹا تھا, آج کل وہ دبئی میں ہے. اس نے بولا سر ان کو انگریزی نہیں آتی. بولے ارے بیوقوف, ایسا بڑا میاں تو. سر بولے میں نے میرے بھائی کی ڈکشنری میں دیکھ کے ایک لفظ پوچھا. بولے ان کو میننگ معلوم نہیں تھا, غلط بتایا. بولے انہوں نے, یہ ٹیچرس کی عام بیماری ہے, جو معلوم نہیں رہتا غلط بتاتے. اب یہ زمانہ, صبح کے لیکچر میں ڈاکٹر بدرالاسلام صاحب نے بتایا, نالج دینے کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے کہ بچوں کو خود اتنا نالج انٹرنیٹ سے, موبائل سے حاصل ہو رہا ہے کہ کئی صورتوں میں تو وہ ٹیچر سے زیادہ نالج رکھتی. اور لوڈنگ آف نالج از ناٹ ٹیچنگ. آپ اگر جا کر نالج دے رہے ہیں, اٹ از ناٹ ٹیچنگ. پھر ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ وہ ہے کہ بچے کا فہم بڑھایا جائے, جو چیز پڑھا رہے ہیں اس کا کمپریہنشن ہو, انڈرسٹینڈنگ, اور وہ علم اپنی زندگی میں استعمال کریں. میں نے اقرا اسکول میں KG کلاس میں جا کے بول دیا, بچوں نے پوچھا سر, چھوٹے بچے سر مرغی پہلے کہ انڈا پہلے. ارے بھائی اتنی فکر کائے کو کرے, انڈے بھی بہت ہے, مرغیاں بھی بہت ہے, مسلمان اتنے کھاتے تو ختم نہیں ہو رہے, تم کا بھی اتنی فکر کر رہے. تو ان کو بتایا ہم نے, بیٹے
ختم ہو گیا ٹائم. ارے یار دوسروں نے اتنا جو ٹائم چھوڑے تو ارے ہم لیں گے نا وہ. میں جلدی ختم کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو خیر وہ بچوں کو میں نے بتایا مرغی اور مرغا وغیرہ انڈا وغیرہ. تو ڈاکٹر سہیل خان صاحب کا بیٹا, ہی از IITN اینڈ پریزنٹلی ہی از ان ملٹی نیشنل کمپنی ان بینگلور. دیندار بچہ, بہترین. وہ خان صاحب بولے ارے یار تم نے کلاس میں جا کے کیا بولے؟ بولے ہمارا بچہ آ کے وہ کھڑاڑے کو دیکھتے بیٹھا ہوا ہے. بولے اور میں نے بولا خان صاحب اس میں کیوریاسٹی پیدا ہو گئی. استاد اپنے اساتذہ کو ایسا پڑھائے کہ ان میں کیوریاسٹی آئے. استاد بور کرنے والا تو ہرگز ہونے نہیں چاہیے. ہیومر, لائیولی. جب وہ کلاس میں جائے تو بچوں کے چہرے کھل جائیں اور ان کو اپنا دوست بنائیے اور دوست بنا کر پھر ان کی تدریس کا کام کیجیے آپ. اصل میں ہم کو بھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے, امیر جماعت کو بھی جانا ہے. میں بس صرف آپ کو میرے خود ساختہ کچھ چیزیں میں نے لکھا ہوں. ٹیچر, TEACHER, ٹی ٹیلنٹڈ. ٹیچر کو ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے. اس کے سبجیکٹ میں لوگ اس کو مانیں کہ یار یہ ہے ٹیچر, کچھ یہ میتھمیٹکس ٹیچر ہے, یہ لینگویج ٹیچر ہے, یہ فزیکل ٹیچر ہے. ہمارے پربھنی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے فزیکل کے ٹیچر محمد اقبال احمد, فزیکل انسٹرکٹر. ہی از دا بیسٹ ایتھلیٹ. فٹ بال کے بہترین پلیئر. کتنے پربھنی میں فٹ بال بچوں کی ٹیم ہے, نیشنل کھیلے ہوئے ہیں بچے. وہ بڑے بڑے جو مقابلے ہیں وہ سبرتو مکھرجی کیا کیا اس کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے ابھی, انہوں نے کھلایا اپنے بچوں کو. اور آج بھی ایون آفٹر ریٹائرمنٹ وہ انہوں نے انجینئر رشید اسپورٹس اکیڈمی قائم کی ہے اور پولیس میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں کو تیار کرتے. مسلم لڑکے لڑکیاں کم, ہندو لڑکے لڑکیاں زیادہ آتے. اینڈ ہی از آن دا گراؤنڈ فرام 6 AM to 10 AM اینڈ فرام 4 PM to 9 PM. جا کے دیکھ لیجیے آپ. ریٹائرڈ ان 2014 لیکن برابر کام کر رہا. اور پہلے مولانا ان کو کینسر ہوا. ہی ڈیفیٹڈ کینسر. ان کو کینسر ہوا. ریڈیشن کے لیے اورنگ آباد آتے تھے. ہمارے دوست ہیں, ہم اپنی کار میں ریلوے اسٹیشن سے ریسیو کرتے تھے, بجاج ہاسپٹل لے جاتے تھے, واپس لا کر بہترین جوس پربھنی کے دوست کی دکان تھی, سستا ملتا تھا, پلاتے تھے, بھیجاتے تھے. ہی ڈیفیٹڈ کینسر. پھر دل کی بیماری ہوئی, ہارٹ ٹربل. ہی ڈیفیٹڈ اٹ. آج بھی گراؤنڈ پہ ہے وہ. یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک اچھے ٹیچر کو اللہ تعالیٰ برکت سے نوازتا ہے, اس کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں. دیکھ لیجیے آپ. تو میں نے کہا ٹی فار ٹیلنٹڈ, ای فار ایفیشنسی, ایفیشنٹ, کاریہ سکشم ہونا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر غفار صاحب بولتے ہیں سکشم ہونا چاہیے آدمی. ہمارے کئی لوگ کار سے آئے, کیسا ڈرائیور لائے بھائی, کیسا ڈرائیور لے کے, خواجہ معین الدین صاحب اچھا چلا رہا نا, بہترین ڈرائیور, سکشم, کمپیٹنٹ. اس کے بعد اے ہے. اے سے کیا ہونا چاہیے, میں بہت دیر 1.5 گھنٹہ سوچتے بیٹھا. ہمارے نوجوان دوست جاوید صاحب نے منتر دے دیے, ایٹیڈینل. اس کا ایٹیٹیوڈ, ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, بچوں سے محبت کرنے والا. ڈاکٹر ذاکر حسین جو پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے, بہترین ٹیچر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, پھر وائس چانسلر بنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. آپ علی گڑھ آپ لوگ جاتے نہیں, دیکھتے نہیں, ٹرین جاتی ہے علی گڑھ. علی گڑھ جائیے, علی گڑھ کی جو عمارتیں ہیں وہ ایسے الٹے وی کی شکل کی ہے, وکٹورین ٹائپ کی, الٹے وی کی. ایک دن ڈاکٹر ذاکر حسین جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو بچوں نے اونٹ چڑھا دیے. ارے اسٹریچی ہال کے اوپر اونٹ چڑھا دیے بچوں نے. ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی نے یہ واقعہ سنایا. ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی نے یہ واقعہ سنایا. ارے یار بچوں نے اونٹ چڑھا دیے. ڈاکٹر ذاکر حسین ناراض نہیں ہوئے, جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر گئے اور بولے وہ بچوں کو بلاؤ. بچے گئے. ارے بولے آپ نے اونٹ کیوں چڑھایا؟ تو بولے ہمارا یہ مطالبہ ہے. آپ کا مطالبہ پورا. پھر اب یہ بتاؤ کہ اونٹ کیسے چڑھائے. اب علی گڑھ کے بچے ہیں وہ, بولے صاحب ہم نے سب بچوں کو بول دیے تھے اپنے گادیاں سب لے کر آئیے, اور وہ گادیوں سے اونٹ چڑھا دیے اسٹریچی ہال کے اوپر. بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر اگر ایٹیڈینل ہے, ہمدرد ہے, ان کو سمجھنے والا ہے, کوآپریٹ کرنے والا ہے, اور اس میں اپنا کام نکالنے والا ہے,
قرض مانگنے والے لوگ کیسے رہتے؟ دیکھیے آتے آپ کی خیریت پوچھتے، ارے سر کیسے ہیں آپ کے گھر میں سب اچھے ہیں کیا؟ ان کو مانگنا ہے آپ سے پیسے. مسعود صاحب آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس فارن سے بہت پیسہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. ایٹیٹیوڈنل، اپنا کام نکالنے والا. سی سے کمپیٹنس، ایفیشنسی اور کمپیٹنس میں. لیکن کمپیٹنس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو آدمی جیت کے دکھائے. وہ جو جھنڈو بام تھے، ایک دن میں پیریڈ لے کے آیا تو جھنڈو بام بول رہے آگے کیا بولے بچوں کو ہنسا کے. اب ہم جو بی ایڈ میں پیریڈ پہ جاتے تھے ہمارے ساتھ اٹینڈنس رجسٹر ہوتا تھا، ہر پیریڈ میں اٹینڈنس لینا لازمی تھا. چاک ہوتا تھا، ڈسٹر ہوتا تھا. ہم نے کبھی کاغذ کی مدد سے نہیں پڑھایا. ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کاغذ کی مدد سے نہیں پڑھایا. پھر میں نے کہا ڈاکٹر چلیے آپ اور ہم ایک کلاس میں چلتے ہیں، آپ جو ٹاپک پڑھانا ہے پڑھائیے، میں بھی جو پڑھانا ہے پڑھاؤں گا. 15 منٹ کے بعد بچے بولیں گے ہو از دا بیسٹ ٹیچر. ہمت نہیں بھی اٹھنے کی. میں نے بولا دوبارہ سے بولنا نہیں. اتنی طاقت ہونا ایک ٹیچر کے اندر. اس کے بعد HTEACHER، ایچ فار آنیسٹ، ای فار انرجیٹک. منہ مرا ٹیچر، بھوکا گھر سے آیا ہوا. اب صبح کی شفٹ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں مولانا سب بھوکے آتے ہیں، چائے بھی مشکل سے ملتی ہے ان کو. اور آر سے ریسپانسبل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ محترم. صدارتی خطاب سے پہلے چند ایک اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد امیر جماعت سے اور امیر حلقہ سے ملاقات اور مصافحہ کرنے سے آپ تمام حضرات گریز کریں، اس لیے کہ مدرسۃ الہدیٰ کے افتتاح کے لیے آپ کو جانا ہے اور یہاں سے کافی فاصلہ ہے، راستے میں ٹریفک وغیرہ وقت پر وہاں پہنچنے کے لیے. عصر کی نماز میں وہاں پر اس کا افتتاح ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ملاقات کرنے کے لیے اور مصافحہ کرنے کے لیے اسٹیج پر نہ آئیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوپہر میں جو آپ نے لذیذ تہاری کھائی ہے اس کے کچھ پیکٹس مہیا کرائے گئے ہیں، تو اس کی ایک پیکٹ کی فیس 50 روپے ہے. خواہش مند حضرات باہر کاؤنٹر سے حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ باہر رجسٹریشن کاؤنٹر کے باہر گیٹ پر مرکزی مکتبے کی اسٹال لگائی گئی ہے اور آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں کتابیں دستیاب ہیں، تو آپ تمام اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اب میں بڑے ہی احترام کے ساتھ امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کو صدارتی خطاب کے لیے بلاتا ہوں. جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور ذمہ داران اور محترم اساتذہ اکرام، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ صبح سے بہت تفصیل سے اساتذہ کی ذمہ داریاں، ایجوکیشنل سسٹم، اس کو درپیش چیلنجز، ہمارے ملک کی ایجوکیشنل پالیسیز، ایجوکیشنل ٹرینڈز، ان سب پر بہت تفصیل سے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اور جس جوش و خروش کے ساتھ
آپ سب نے ان سارے ڈسکشنز میں حصہ لیا، اس کو سماعت فرمایا، وقفوں میں بھی کئی لوگوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی۔ ان سب کو دیکھ کر بہت خوشی، بہت اطمینان کا احساس ہو رہا ہے۔ صبح بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ٹیچرز، اساتذہ یہ کسی بھی قوم کا بہت ہی اہم ترین حصہ، بہت ہی اہم ترین جز ہوتے ہیں، اور ان پر بڑی گراں ذمہ داری افراد سازی کی، سماج سازی کی، تمدن سازی کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو اگر اساتذہ کا طبقہ بیدار ہو جائے تو تبدیلی خود بخود شروع ہو جاتی ہے، پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں آپ حضرات نے جس دلچسپی اور انہماک کے ساتھ ساری کارروائیوں میں حصہ لیا ہے، تو وہ ایک بہت ہی بیدار اویکن ٹیچر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والی، اس کی نمائندگی کرنے والی کیفیت ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری اچھی کیفیات میں مزید برکت عطا فرمائے، انہیں اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، استاد کا، معلم کا، ٹیچر کا منصب کتنا اہم منصب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا مشن، انبیاء کا مقصد، انبیاء کا کام، اس کو معلمی کے کام سے تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے ٹیچر بنا کر، معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں صرف 2 لوگوں سے رشک جائز ہے، 2 لوگوں سے رشک، بلکہ عربی لفظ حسد ہے جو اردو میں رشک کے معنوں میں ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ 2 لوگوں کے سوا کسی کے سلسلے میں حسد جائز نہیں ہے۔ 2 لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ حق کے کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنے مال کو صرف کرتا ہے۔ اور دوسرے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَغْزِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وزڈم عطا کی، اور وہ اس وزڈم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس وزڈم کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو دوسروں کو تعلیم دینے والا شخص یہ قابل رشک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ صرف 2 لوگوں پر رشک جائز ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کی پیشہ ورانہ مصروفیت بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، صدقہ جاریہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، کہ عام طور پر مومن کے جو اعمال ہیں وہ موت کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کی نیکیاں بڑھ نہیں سکتی، موت کے ساتھ نیکیاں بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایکسیپشنز ہیں کہ اس میں مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہتی ہیں، تو وہ آپ نے بتائیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ بتائی کہ علماً علمہ و نشرہ، کہ ایسا علم جس کے ذریعے دوسروں کو تعلیم دی گئی، جس کی اشاعت کی گئی، تو وہ علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کسی نے خیر کا کوئی کام شروع کیا، سکھایا، اس کے لیے راہ ہموار کی، تو فاعل کی طرح، جس نے خیر کا کام کیا اس کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ استاذ کا پیشہ شاید واحد پیشہ ہے، پروفیشن ہے، جو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی
ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مشروط ہے، یہ اسی صورت میں ہے جب کہ ہمارا یہ کام صحیح ڈائریکشن میں ہو، صحیح اسپرٹ کے ساتھ ہو، ویسا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، ہم اس کا حق ادا کریں. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل سے باتیں آئی ہیں ابھی اس سمپوزیم میں بھی، اسی موضوع پر بہت اہم باتیں، پھر صدارتی گفتگو میں بھی بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی. اساتذہ کا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ صبح بھی اس پر بات آئی ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث کی زبان میں بیان کرنا چاہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو اساتذہ کا اصل کام حکمت کی تعلیم، حکمت پیدا کرنا، نالج ٹرانسفر نہیں ہے. صبح بھی اس پر بات ہوئی ہے تفصیل سے کہ نالج ٹرانسفر، انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنا، کچھ چیزیں سکھا دینا، میتھمیٹکس کے کچھ فارمولے بتا دینا، لینگویج کا کچھ گرامر بتا دینا، یہ استاذ کا کام نہیں ہے. استاذ کا کام حکمت سکھانا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم یہ انبیاء علیہ السلام کا کام. اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ حکمت یہ خیر کثیر ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. حکمت کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کی بھی تشریح کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ سارا 21 سینچری ایجوکیشن، نیو ٹرینڈز وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. بس یہ اتنی تشریح کافی ہے اساتذہ کے اصل مقصد کو، اصل مشن کو سمجھانے کے لیے. حکمت کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت یہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت کا نام. اشیاء اور اعمال، سید قطب نے تشریح کی ہے، اشیاء اور اعمال کو دیکھنے کے معاملے میں عدل پر، جسٹس پر مبنی رویہ، جس سے ان کے مقاصد اور توجیہات کا صحیح شعور حاصل ہوتا ہے، اور وہ اندرونی بصیرت پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح اعمال اور صحیح حرکات کی طرف رہنمائی ملتی ہے. حکمت یہ حکمت ہے کہ آپ چیزوں کو، واقعات کو، جو کچھ دنیا میں پیش آ رہا ہے اس کو بالکل پریسائزلی صحیح دیکھ سکیں، اور صحیح دیکھ کر صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں، صحیح ڈیسیجن تک پہنچ سکیں. آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ لاجیکل ہو، ریشنل ہو، سائنٹیفک ہو، ایسے معقول فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت اور قرآن و سنت کی روشنی میں ظاہر ہے. تو یہ حکمت ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کاموں کا صحیح شعور جنہیں انجام دیا جانا چاہیے، ان کاموں کے صحیح طریقے کا شعور اور ان کے صحیح وقت کا شعور، یہ حکمت. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے کلاس روم سے نکل کر طالب علم زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے پڑھائے ہوئے میتھمیٹکس کو اپلائی کر سکے. وہ آپ کے پڑھائے ہوئے اسٹیٹسٹکس کے فارمولے کے مطابق اپنی زندگی کے پروجیکشنز کر سکے، اپنے نمبرز کے پروجیکشن کر سکے. آپ نے الجبرا پڑھایا ہے، اس الجبرا کو استعمال کرتے ہوئے وہ کاروبار کر سکے، اپنے گھر کے معاملات کے فیصلے کر سکے. آپ نے سائنس پڑھائی ہے، بایولوجی، وائرس اور بیکٹیریا سب کچھ کلاس میں آپ نے پڑھا دیا ہے، لیکن باہر نکل کے اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ کووڈ کا ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسی افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو آپ نے سائنس نہیں پڑھائی، اس کے اندر سائنسی مزاج پیدا نہیں کیا، تحقیقی مزاج پیدا نہیں کیا، علمی مزاج پیدا نہیں کیا. سائنس علم کے ذریعے چیزوں کو دیکھنے کا، چیزوں کو پرکھنے کا، معاملات کو سمجھنے کا اور فیصلہ کرنے کا مزاج پیدا نہیں کیا. سائنسی حکمت یہ ہے کہ سائنس اس کی عملی زندگی میں استعمال ہو، اس کا اپلیکیشن ہو، روزمرہ کے معاملات میں وہ علم کا استعمال کر سکے. آج جو کہا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ پاورفل بنے گی، طاقتور بنے گی، تو اس علم کا مطلب ڈگریاں نہیں ہیں.
کہ کس قوم میں کتنے زیادہ گریجویٹ ہیں, کتنے زیادہ پوسٹ گریجویٹ ہیں, نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اپلائی کرنے, علم کو استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت. یہی چیز ہے جسے قرآن حکمت کہتا ہے, حکمت, وزڈم. تو حکمت دین کی روشنی میں علم کے اپلیکیشن کا نام ہے. جذبات کے بجائے, انٹیوشن کے بجائے اللہ کے دین کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں, علم کی روشنی میں, تحقیق کی روشنی میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, یہ حکمت ہے. تو اساتذہ کا کام اسی حکمت کی تعلیم دینا ہے. وہ گھر بنا رہا ہے, انجینئر کے مشورے کو اہمیت دے. کسی گھر میں بیمار ہے تو عطائیوں کے پاس نہ جائے, بلکہ ڈاکٹر کا مشورہ, جو پڑھا, جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اس کے مشورے کو اہمیت دے اور اس کے مطابق علاج کرے, اس کے مطابق احتیاطی تدبیریں کرے. تو نالج کا اپلیکیشن, اس کی بنیاد پر بننے والا مزاج, اس کی بنیاد پر بننے والا رویہ, اس کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے, اس کی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات, یہ حکمت ہے. اور استاذ کا, ٹیچر کا اصل کام اسی حکمت کی تعلیم دینا ہے. صبح سے جو کچھ ڈسکشن ہوا اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ معلم, ٹیچر, استاذ یہ ایک تحریک کا نام ہے, ایک پوری موومنٹ کا نام ہے. یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ ایک صنعت ہے, ایک انڈسٹری ہے, شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی. کہ روح انسانی کی انڈسٹری ہے, یہ روح انسانی کی صنعت ہے. اب ان سب چیزوں کو عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آخر میں اس سمپوزیم میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہمیں صرف دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے, سماج کیا کر رہا ہے, پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, دوسروں کو بھی دیکھیں گے, لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان سب حالات میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم کیسے بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. جو کچھ حالات ہیں ان کو بدلنے کی بھی ہم کو کوشش کرنی ہے, اس کے بارے میں ڈسکس بھی کرنا ہے یقیناً, لیکن توجہات کا زیادہ سے زیادہ مرکز یہ ہونا ہے کہ ان حالات میں بحیثیت ٹیچر میری جو ذمہ داری ہے وہ میں کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. اور بہت اچھے ٹپس بھی ہمارے تینوں مقررین نے, اور پھر صدارتی تقریر میں بھی بہت اچھے ٹپس بھی اس کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں. میں بھی تین چار گزارشات اختتام کے موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سارے کاموں کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. میرے خیال میں 4 چیزیں ضروری ہیں. 4 چیزیں ہر استاذ کو, ہر معلم کو اگر یہ رول پلے کرنا ہے جس کا نیا زمانہ تقاضا کر رہا ہے, چیلنجز تقاضا کر رہے ہیں. یہ رول ہمیشہ رہا ہے, استاد سے ہمیشہ اسی رول کی توقع کی گئی ہے, لیکن اب چیلنجز کے نتیجے میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے, تقاضے کی شدت اور بڑھ گئی ہے. تو اس رول کو ادا کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میرے خیال میں 4 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز وہ تڑپ اور احساس ذمہ داری. شروعات اسی سے ہوگی کہ میرے اندر تڑپ رہے, احساس ذمہ داری رہے. نقشیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر علامہ نے فنکاروں کے لیے لکھا ہے مختلف, لیکن سب سے زیادہ جس پر اپلائی ہوتا ہے وہ ٹیچر ہے, استاذ ہے. سب سے بڑا فنکار وہی ہے کہ اگر خون جگر کی آموزش نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی, کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکتی. کتنے ہی اچھے سیشنز ہم اٹینڈ کر لیں, کتنے ہی ٹریننگ کورسز سے ہم گزر جائیں, اور کتنا ہی اچھا مینجمنٹ ہو, کتنا ہی اچھا کوالٹی ایشورنس کا سسٹم ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کتنی اچھی پالیسیز آ جائیں, لیکن اگر ٹیچر کے اندر, استاد کے اندر خون جگر نہ ہو, تڑپ نہ ہو, اور طلبہ کی زندگیوں کو بدلنے کا سچا جذبہ نہ ہو, گہرا جذبہ نہ ہو, تو پھر یہ ساری چیزیں کارگر نہیں ہوتی. کوئی اس کا
فائدہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے اساتذہ کے ایک پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک ایسے سپاہی کا تصور کیجئے, سولجر کا, جو ملک کی سرحد پر ایک ایسے موقع پر پہرا دے رہا ہے جب دشمن ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے, جنگ جاری ہے, کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے, اور وہ سرحد پر پہرا دے رہا ہے, سرحد پر متعین کیا گیا ہے. آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیے, کیا کیفیت ہوگی اس کی. کیا وہ 1 منٹ کے لیے بھی سکون سے بیٹھے گا؟ کیا 1 سیکنڈ کے لیے وہ غافل ہوگا؟ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پورے ملک کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے, میری پلک جھپکی, میں غافل ہوا اور میرا پورا ملک چلا گیا, میرے سارے لوگ چلے گئے, میری پوری قوم چلی گئی. اس کے دل میں اس وقت احساس ذمہ داری کی, جواب دہی کی, لگن کی, یکسوئی کی, توجہ کی جو کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک وہی کیفیت ہر استاذ کی ہر زمانے میں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ سنجیدہ حساس رول استاذ کا ہے. سپاہی تو صرف ہمارے جسموں کی حفاظت پر مامور ہے, استاذ ہماری روحوں کی حفاظت پر مامور ہے. وہ ہمارے نظریات کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے, وہ ہمارے اخلاق کی, ہمارے کردار کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. سپاہی کی غفلت صرف اس جنریشن کو نقصان پہنچائے گی, استاذ کی غفلت ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کرے گی, ہمارے مستقبل کو تباہ کرے گی. وہ ہمارے مستقبل کا پہرے دار ہے, اسے ہماری مستقبل کی سرحد پر متعین کیا گیا ہے. تو اس کے اندر جواب دہی کا احساس, تڑپ اور سنجیدگی, ذمہ داری اس سپاہی سے کہیں زیادہ, اس سولجر سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بحران یہی ہے, اور یہاں جو اساتذہ جمع ہیں, تحریک اسلامی سے وابستہ اساتذہ, ان کی ذمہ داری یہ ہے میرے خیال میں کہ وہ اس احساس جواب دہی کو سارے اساتذہ میں عام کرنے کی کوشش کریں, سب کو جواب دہ بنائیں, سب کے اندر یہی تڑپ, یہی یکسوئی پیدا کریں. یہ آپ کی اصل ذمہ داری. آپ تو یقیناً ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ایسا ہی مخلص جذبہ رکھتے ہیں, ان کے اندر تڑپ کی اور یکسوئی کی اور لگن کی کوئی کمی نہیں ہے, ہم سب کو اس کا یقین ہے. لیکن اس لگن کو عام ہو جانا چاہیے, ہمارے سارے اساتذہ کے اندر یہی لگن پیدا ہونی چاہیے. یہ کوشش, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھ سکتی وہ تڑپ اور احساس ذمہ داری اور لگن ہے. دوسری چیز محترم اساتذہ اکرام, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت ہی وسیع, گہرے اور تازے علم کا مالک. ابھی یہاں میں ایک کتاب پس غروب روشنی رکھی ہے, اس میں نے ہمارے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے, اور میں نے کہا کہ ایک اچھا علم وہی ہے جس کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں, وسیع, گہرا, تازہ. وسیع علم کا کیا مطلب ہے؟ وسیع علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم وسیع ہو, مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے والا ہو. ایک محقق ہے, کسی مخصوص شعبے کا اسکالر ہے, تو اس کا علم تو زیادہ سے زیادہ فوکسڈ ہوگا, وہ صرف ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوگا. لیکن ایک استاذ, خاص طور پر اسکول کا ٹیچر, اس کا علم تو بہت زیادہ وسیع ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں علوم انٹر ڈسپلنری ہیں, طلباء کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ انٹر ڈسپلنری ہیں. آپ طے نہیں کر سکتے کہ اس سوال کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے, کیا فزکس سے ہے, کیا سوشل اسٹڈیز سے ہے, سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو جب تک استاذ کا علم وسیع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ طلباء کی علمی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں کا علم اچھا علم ہوتا ہے لیکن بہت ہی محدود, کہ دینی علوم کے فارغ ہیں تو صرف قرآن, حدیث, کلاسیکل لٹریچر تک محدود ہیں. میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں تو میتھمیٹکس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, سائنس کے ٹیچر ہیں تو سائنس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو چیلنجز اساتذہ کے سامنے ہیں اس میں ایسا علم زیادہ کارگر نہیں ہو سکتا, علم وسیع ہونا چاہیے.
وسیع جب علم کی بات ہوتی ہے تو دوسری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ علم وسیع ہے لیکن گہرائی نہیں ہے. سطح آپ کا علم ہے, بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے, کتابوں کے نام لیے جا رہے ہیں, مصنفین کے نام لیے جا رہے ہیں, رپورٹیں بیان کیے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا کھنگالیے تو معلوم ہوگا کہ رپورٹوں کے صرف ٹائٹل پڑھ رکھے ہیں, نہیں, کتابوں کے اور مصنفین کے نام معلوم ہے, بس 2-4 پیج کے آگے بات گاڑی آگے نہیں بڑھی. پریفیس پڑھ رکھا ہے, کتاب کا تعارف پڑھ رکھا ہے, اخبار میں اس کا ریویو پڑھ رکھا ہے, اور اس کے ذریعے سارا علم و دانش بگار رہے ہیں. تو ایسا سطحی علم یہ بھی استاذ کے لیے کام نہیں آئے گا. آپ کے جنریشن الفا کے بچے آپ کو چلنے نہیں دیں گے. تو علم وسیع بھی ہونا چاہیے, گہرا بھی ہونا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ تازہ ہونا چاہیے. کہ کئی لوگ ہیں جن کا علم کسی زمانے میں وسیع بھی تھا, گہرا بھی تھا, لیکن بس اپنے زمانے کا تھا, 25 سال سے اس میں کوئی اپڈیشن نہیں ہوا ہے, پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ باسی کھانوں کی بو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بڑا دانشور, بڑا قائد, اس کا علم باسی ہو جائے تو وہ باسی علم پورے سماج کے پیروں کی بیڑی بن جاتا ہے, پورے سماج کو مفلوج کر دیتا ہے. یہی معاملہ اساتذہ کا بھی ہے. تو علم اپڈیٹڈ رہنا چاہیے, تازہ ترین علم. میتھمیٹکس جو آپ نے BSc میں پڑھ لیا ہے وہ نہیں, آج کیا ریسرچ ہو رہی ہے وہ معلوم ہو. سائنس جو کچھ آپ کو ٹیچر ٹریننگ میں پڑھایا گیا وہ نہیں, بلکہ آج کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں, آج لیٹسٹ کیا ریسرچ ہے, کل کیا تحقیق ہوئی ہے. یہ اپڈیٹڈ علم یہ بھی ضروری ہے. وسیع علم, تازہ علم, گہرا علم, یہ میری دوسری گزارش. تیسری گزارش, یہاں تفصیل سے باتیں آئیں کہ اب استاذ کا نیا رول ہے. 5 اسکلز کی بات میں نے بھی کہی, کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن, کولیبریشن, کیریکٹر. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خود استاذ ان چیزوں کا مجسم بنے. ہم خود اگر کریٹیو نہیں ہیں تو بچوں کے اندر کریٹیوٹی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر خود کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہیں تو ہم بچوں کی کمیونیکیشن اسکلز کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ان نئی چیزوں کا نمونہ, ان نئے چیزوں کا ماڈل ہم خود بنیں. اب یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں, میں بھی ٹیچرز ٹریننگ کورسز وغیرہ لیتا ہوں تو ہمارے اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا سب کام کرنے کے لیے وقت کہاں سے لائیں, ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ دن میں 5-7 گھنٹے تو اسکول میں چلے جاتے ہیں. اب اس کے بعد علم وسیع بھی ہونا چاہیے, گہرا بھی ہونا چاہیے, نئی چیزیں پڑھنی چاہیے, اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے وقت کہاں سے لائیں؟ تو میں ان کو کئی مشورے دیتا ہوں, ان سب مشوروں کا یہاں موقع نہیں ہے, لیکن ایک سمپل مشورہ یہ کہ ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنائیے. دیکھیے ٹیکنالوجی ہمارے ذہن میں یہ ایک اللہ دین کا جن ہے جو ہمارے ہاتھ میں آیا, اللہ دین کا جن. یہ ایک اور انسان کو ہمارے لیے اویلیبل کر دیتا ہے. جتنے ہم ہیں اتنے ہی پوٹینشلز کی مالک ایک اور ہستی ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے. تو ہمارے اساتذہ کو ٹیکنالوجی کے خوبصورت استعمال کا فن آنا چاہیے. یہ ٹیچرز ٹریننگ میں بھی بہت زیادہ مسنگ ایلیمنٹ ہے. کئی جگہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ایفیکٹو اور ایفیشینٹ استعمال کی جو ٹریننگ ہمارے اساتذہ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف سوشل میڈیا کا نام ہے یا پروجیکٹر پر کچھ چیزیں دکھا دینے کا نام ہے. نہیں, ٹیکنالوجی آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پرووائڈ کر رہی ہے. اگر ٹیکنالوجی پر پروفیشنسی ہوگی تو ہم آسانی سے کتابیں تیزی سے پڑھیں گے. جتنے وقت میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اتنے وقت میں 3 کتابیں پڑھیں گے. کتابوں کو پڑھنا آسان ہوگا, اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا. سیکنڈ برین ٹیکنالوجیز ایک پورا سیٹ آف ٹیکنالوجیز ہے, اس کا نام ہی رکھا گیا ہے سیکنڈ برین, کہ ایک اور برین آپ کو مل گیا ہے. تو وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے, جب ضرورت ہو اس وقت پڑھی ہوئی چیزوں کو ریکال کرنے میں مدد دیتی ہے کہ امیجیٹ آپ نے پڑھ رکھا ہے کافی, لیکن کلاس روم میں امیجیٹ اس کو کیسے ریکال کریں. ٹیکنالوجی اس میں مدد دینے والی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. ای ریڈنگ میں مدد دینے والی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں.
تو ٹیکنالوجی میں اگر ہم اچھی طرح پروفیشنٹ ہو جائیں, ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا لیں, ظاہر ہے کہ سارے کرشمے اسی کے ہیں, تو ہم کم وقت میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ اپنے ٹیچروں کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھیں تاکہ آپ کی ایفیشنسی بڑھے, آپ کی لرننگ بڑھے, آپ کا نالج بڑھے. آخری چیز محترم دوستو وہ کردار ہے. کردار, تقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق, یہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے. ہر کام میں سب سے زیادہ مدد اسی سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اسی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. تقوی یہ ہمارا علم بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے, اور ہمارے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں, دوسرے لوگ اس سے سیکھیں, اس میں بھی ہمارا تقوی مددگار بنتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے گا. ویعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا دے گا. تو تقوی یہ ہمارے سیکھنے کی رفتار بڑھا دیتا ہے, علم کی رفتار بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. یہاں جو واقعات بیان کیے گئے وہ با کردار اساتذہ کے واقعات ہیں, کہ اگر ہمارا کردار پختہ ہے, اللہ سے ہم ڈرنے والے ہیں, تو ہماری بات میں تاثیر ہوگی, ہماری ٹیچنگ میں تاثیر ہوگی, جو کچھ ہم کریں گے وہ بینیفیشل ہوگا, امپیکٹفل ہوگا, نتیجہ خیز ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے تقوی پیدا نہیں کرنا ہے, تقوی پیدا تو اس لیے ہونا ہے کہ وہی آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. لیکن ایک ذیلی فائدہ, پروفیشنل فائدہ بھی تقوی کا ہے, کہ تقوی اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا پروفیشن بھی بہتر ہوگا, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں بھی بہتری پیدا ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ 4 باتیں بطور خلاصہ کہ جو کچھ صبح سے بیان کیا گیا ہے, اگر ہم اس کو کرنا چاہیں, اس کو نافذ کرنا چاہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں, نئے زمانے کا ایک مؤثر ٹیچر ہم بننا چاہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز تڑپ, لگن اور احساس ذمہ داری ہے. دوسری چیز علم ہے, وسیع علم, گہرا علم اور تازہ علم. تیسری چیز یہ ہے کہ جن اسکلز کا 21 سینچری تقاضا کرتی ہے, اور جو ہم اپنے طلباء کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, جس میں ایک نمایاں ترین چیز کیریکٹر ہے, وہ اسکل تو نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے اسکل میں شمار کر رکھا ہے 5C میں. بہرحال جو بھی ہے, کیریکٹر سب سے اہم ہے, اس کے علاوہ کریٹیوٹی, کولیبریشن وغیرہ چیزیں بھی ہیں. تو اس کا ہم خود نمونہ بنیں, ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہوں. اور آخری چیز کردار ہے, تقوی ہے, یہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اگر ان 4 چیزوں پر ہماری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایک مثالی معلم بنیں گے. اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں, ان کے پاس وہ سارے وسائل دستیاب ہیں, وہ سارے ریسورسز دستیاب ہیں کہ وہ بآسانی 21 سینچری کے ایک مثالی ٹیچر بن سکتے ہیں. جو یہ لوگ ٹریننگ میں بتاتے ہیں 21 سینچری اسکلز, ان کے پیدا کرنے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور ریسورسز, بھرپور موٹیویشن قرآن و سنت کی تعلیمات میں موجود ہے. الحمدللہ یہاں سب جو موجود ہیں وہ اسلام پسند ٹیچرز ہیں, تحریکی ٹیچرز ہیں. تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری صفات پیدا کر سکتے ہیں. یہ اعتماد اپنے اندر پیدا کیجئے, اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کیجئے بلکہ اپنے ساتھی اساتذہ کے اندر, سارے مسلمان اساتذہ کے اندر ان صفات کی افزائش کو اپنا مشن بنا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے, اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ معلمی کے جس مقدس پیشے سے ہم وابستہ ہیں, جس مقدس کام سے ہم وابستہ ہیں, ہم سب اس کا حق ادا کر سکیں, اور اسے اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنا سکیں, اور آخرت میں بھی آخرت کے توشے کا, آخرت میں کامیابی کا اسے ذریعہ بنا سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ محترم امیر جماعت. ایک اعلان ہے
جن حضرات نے آن لائن رجسٹریشن کیا تھا اور کل دوپہر سے پہلے تک جن کے آن لائن رجسٹریشن ہوئے تھے, ان کے سرٹیفکیٹ پرنٹڈ استقبالیہ کاؤنٹر پر ہیں, وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے آن لائن رجسٹریشن نہیں کیا, یہاں آنے کے بعد رجسٹریشن کیا ہے, ان کے سرٹیفکیٹس ان کے امیر مقامی یا ان کے ہیڈ ماسٹر تک بلینک پہنچا دیے جائیں گے, وہ ان سے حاصل کر لیں. ابھی دعا ہوگی اور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوگا. دعا کے لیے میں امیر حلقہ سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کر کے اس پروگرام کا اختتام کریں. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.